بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عقیدہ نمبر 22 یعنی عقائد متعلقہ نبوت کے 22ویں عقیدے کا درس آج ہوگا۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے افضل ہیں، جیسا کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے 7ویں پارہ سورہ انعام کی 86ویں آیت میں بیان فرماتا ہے، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان تمام انبیاء کو سارے جہان پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو وہ سارے جہان میں اللہ کے سوا تمام مخلوق ہیں، تو تمام مخلوق پر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ ملائکہ وہ بھی معصوم ہیں، لیکن ان پر بھی، بلکہ ملائکہ میں کچھ فرشتے رسل ہیں، ان رسل ملائکہ پر بھی اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی نبی سے کسی غیر نبی کو افضل یا برابر بتائے وہ کافر ہے۔ اب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے بھی افضل ہیں، لیکن اسی دنیا میں کچھ ایسے دین فروش ہیں جن کو رافضی کہا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہم الرحمہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے افضل ہیں، جیسا کہ تحفہ اثنا عشریہ اور حیات القلوب میں مذکور ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب الانوار النعمانیہ بحث تعداد حروف اسم اعظم صفحہ نمبر 8 مطبوعہ ایران طبع قدیم میں بیان کیا کہ ائمہ اہل بیت کی ولایت تمام انبیاء پر پیش کی گئی، جنہوں نے اس پر توقف کیا انہیں اللہ تعالی نے عذاب میں مبتلا کیا، معاذ اللہ۔ اسی طرح الانوار النعمانیہ بحث استنباط حرہ عند الحجاج کے صفحہ نمبر 8 اور 9 طبع ایران قدیم طبع میں مزید تحریر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، جبکہ غیر نبی کو
نبی سے افضل کہنا بالاجماع کفر ہے، اور ان کے ان اقوال خبیثہ کو قاضی عیاض اور علامہ ملا علی قاری نے بھی صریح کفر فرمایا۔ نیز یہ کہ اس باطل عقیدے کا کفر ہونا اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان سے بھی واضح ہے۔ 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ مثلا جبرائیل اور میکائیل وغیرہ ہما، اور حضرات موسیٰ و ابراہیم اور حضرت عیسیٰ اور سید عالم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور 7ویں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 86 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ اور اسی طرح بعض کرامیہ اور بعض ملحدوں کا عقیدہ ہے کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے۔ معاذ اللہ، ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو جائے، کسی نبی کے برابر بلکہ ان کے قریب بھی نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ ان سے افضل ہو، اس لیے کہ نبی معصوم ہیں، وہ وحی کے ذریعے اور فرشتے کے مشاہدے کے ذریعے اوروں سے برتر ہیں، اور احکام الہیہ کی تبلیغ اور ساری مخلوق کی رہنمائی پر مامور ہیں۔ اس کے باوجود وہ ان کمالات سے متصف ہیں کہ ولی کے پاس ان کے سمندر کی ایک بوند بھی نہیں۔ اور یہی تمام اہل سنت اور اکابر صوفیاء اہل سنت کا مذہب ہے۔ اکابر صوفیاء نے فرمایا کہ ایک نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اولیاء سے افضل ہے، اور جو کسی ولی کو کسی نبی پر فضیلت دے وہ کافر ہے۔ اور اس سلسلے میں معتزلہ کا عقیدہ بھی سن لیجئے کہ انہوں نے فرشتوں کو اگلے نبیوں سے افضل بتایا، نعوذ باللہ۔ اب عقیدہ نمبر 23 ملاحظہ فرمائیے۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ نبی کی تعظیم و توقیر فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور بے شک ہم نے آپ کو شاہد اور بشارت دیتا اور ڈر سناتا بھیجا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس رسول کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرو۔
اس آیت میں رسول کے بھیجنے کا مقصود اصلی رسول کی تعظیم و توقیر ہے، جسے حق تعالی نے ایمان کے ساتھ لام کے تحت بیان فرمایا۔ لیکن کتنے حسرت و افسوس کی بات ہے کہ لوگ عبادت پر تو بہت زور دیتے ہیں، لیکن رسول کی تعظیم و توقیر کی کچھ اہمیت محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آیت میں ایمان کے بعد رسول کی تعظیم و توقیر کا درجہ ہے، اور عبادت تو بالکل تیسرے نمبر پر ہے۔ پھر قابل غور بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں رسول کی تعظیم و توقیر کے لیے کوئی تفصیل نہیں ذکر کی گئی کہ تعظیم و توقیر کا حکم کس طرح بجا لائیں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ رسول کی تعظیم و توقیر اور عزت و تکریم کے اظہار کے لیے قیامت تک جتنے بھی جائز طریقے ممکن ہو سکتے ہیں، وہ سب طریقے اس مأمور بہ کے عموم میں داخل ہوں گے۔ اب اس کے بعد کسی بھی طریقے تعظیم کے لیے دلیل خاص کی ضرورت نہیں رہ جاتی، بلکہ دلیل خاص کا مطالبہ کرنا قرآن فہمی کے اصول سے ناواقفی کی بین دلیل ہے۔ اور سورہ اعراف میں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اتباع اور پیروی پر بھی رسول کی عزت و توقیر مقدم رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، او کما قال، یعنی جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم و نصرت کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان پر نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب بامراد ہیں۔ اسی وجہ سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عظمت رسول اور محبت رسول پر فخر و ناز کرتے، اگرچہ کوئی فرض، واجب اور سنت نہ چھوڑتے تھے، مگر ہر عبادت سے بڑھ کر تعظیم و توقیر ان کے دلوں میں بسی تھی، جیسے مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضور کی نیند پر اپنی نماز، جو کہ اہم العبادت ہے اور اس میں بھی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل، یعنی جس کو خصوصیت عطا کی گئی ہے، وہ عصر کی نماز، وہ بھی ان پر قربان کر دی۔ جیسے کہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پر دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کس مرتبہ و مقام کی ہے، آپ اس شعر سے ملاحظہ فرمائیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں،
ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ تعالی نے بہت سے نبی بھیجے۔ بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں۔ جن کے اسماء طیبہ بالتصریح قرآن مجید میں ہیں وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضور سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان اسماء مبارکہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے تھے بیان فرمائے ہیں، مختلف مقامات پر ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تو سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور انہی سے بنی نوع انسان دنیا میں پائی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اور کس طرح سے پیدا فرمایا؟ ان کو مٹی سے بنایا۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لاؤ۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کے مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگ اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں۔ مثلا سفید مٹی تھی، کالی بھی مٹی تھی، اور سرخ اور زرد وغیرہ۔ اس قسم کے چند رنگوں کی 60 رنگوں کی مٹیاں تھیں، اور نرم بھی تھی، اس میں سخت بھی تھی، اور کچھ مٹی میٹھی بھی تھی، کچھ تلخ تھی، کچھ نمکین تھی، کچھ پھیکی بھی تھی۔ تو یہ مختلف کیفیتوں کی مٹیاں تھیں، جیسا کہ تفسیر کی اکثر کتابوں میں یہ بات ملتی ہے۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گودھنے کا حکم فرمایا، تو ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گدھی گئی مٹی کیچڑ کی طرح
بودار بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بچتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں من صلصال فرمایا گیا ہے۔ تو بچتی مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خاکہ یعنی جسم بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالی نے اس مجسمے میں روح داخل فرمانے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب یہ روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالی نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد کے لیے پیدا کیا۔ پھر آہستہ آہستہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی تو آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں اس طرح بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسان میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر، اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس عمر پائی، اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا، جو قرآن مجید کے مختلف مقام پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یعنی بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا حال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہیں مٹی سے بنایا گیا، پھر فرما دیا کہ ہو جا تو فوراً ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ عقیدہ نمبر 25، یعنی متعلق نبوت کے 25ویں عقیدے کا درس اب شروع کیا جاتا ہے۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، جیسا کہ مختصر گفتگو
اس سے پہلے والے درس میں بیان کی گئی، اور اللہ نے اپنا خلیفہ کیا اور تمام اسماء و مسمیات کا علم دیا، ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، شیطان کہ از قسم جن تھا مگر بہت بڑا عابد و زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا، انکار پیش آیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا اور اپنا خلیفہ بنایا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے فرمایا بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیفہ بنایا اور ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، جیسا کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ الرحمہ اپنی شرح آفاق تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں، فَعَلَّمَهُ جَمِيعَ أَسْمَاءِ الْمُسَمِّيَاتِ بِكُلِّ اللُّغَاتِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام تمام زبانوں میں سکھا دیے۔ اور تحریر فرماتے ہیں، وَعَلَّمَ أَسْمَاءَ الْمَلَائِكَةِ وَأَسْمَاءَ ذُرِّيَّتِهِ كُلِّهِمْ وَأَسْمَاءَ الْحَيْوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ وَصَنْعَةِ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کے نام اور تمام اولاد آدم کے نام اور تمام حیوانات و جمادات کے نام اور ہر چیز کی صنعتوں کے نام سکھا دیے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَأَسْمَاءَ الْمَدْيَنِ وَالْقُرَىٰ وَأَسْمَاءَ الطَّيْرِ وَالشَّجَرِ وَمَا يَكُونُ وَكُلَّ نَسْمَةٍ يَخْلُقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَسْمَاءَ الْمَطْعُومَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ وَكُلَّ نَعِيمٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الْقَصْعَةِ وَالْقُصَيْعَةِ، وفي الخبر علمه 700 ألف لغة، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمام شہروں اور تمام گاؤں اور تمام پرندوں اور درختوں کے نام اور جو آئندہ کبھی اس دنیا میں ہونے والی چیز ہے ان سب کے نام اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام
جانداروں کے نام اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام اور ہر چیز کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو 7 لاکھ زبانیں سکھا دیں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کچھ سکھا کر ان کو فضیلت و برتری عطا فرمائی، اور پھر ملائکہ سے سجدہ کا حکم دیا، جیسے کہ قرآن مجید کے پہلے پارے میں بھی اور 15ویں پارے میں بھی ارشاد فرماتا ہے۔ 15ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ یعنی یاد کرو اے محبوب، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں سجدہ کیا، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ مخلوق جن سے تھا، اور اس نے تکبر کیا، اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ مردود بارگاہ ہو گیا۔ اگر ایک نبی کی تعظیم کر لیتا تو اس کو اتنا بڑا رتبہ ملا تھا کہ وہ معلم ملائکہ تھا، اور اس کو اتنا بڑا رتبہ ملا تھا کہ عابد و زاہد تھا، اور آسمانوں میں اس کا زاہد نام تھا، اور روئے زمین پر تو تفسیروں میں اور روایات میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین، وہ بھی 7 آسمان اور 7 زمین میں کوئی جگہ ایک بالشت بھی باقی نہیں رکھی کہ وہاں پر اس نے اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو اتنا بڑا عبادت گزار تھا، لیکن یہ عبادت کسی کام کی نہ رہی، کیونکہ اللہ تعالی نے انبیاء اور رسول کی تعظیم کا حکم دیا، اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، اور اللہ نے جب حکم دیا کہ سجدہ کرو تو اس کو سجدہ کرنا لازم تھا۔ سجدہ کیا بھی نہیں، اوپر سے اس نے تکبر کیا اور اپنی بڑائی ماری، جیسے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی میں ان سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں روشن چیز سے پیدا کیا گیا، تو میں ان سے اعلیٰ و افضل ہوں۔ اور اعلیٰ و افضل جو ہوتا ہے وہ اپنے سے کم کی طرف نہیں جھکتا، بلکہ وہ اعلیٰ کی طرف جھکے گا، اس لیے وہ مردود بارگاہ ہوا۔ تو مخلوق میں وہ بھی تھا، تو اللہ تعالی نے تمام مخلوق میں جب انبیاء اور رسول کو سب پر فضیلت عطا فرمائی تو اس کے اوپر بھی فضیلت ہوئی، اس لیے اس کے اوپر لازم تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرتا، اور نہ ہی کرنے کی وجہ سے یہ مردود بارگاہ ہوا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عبادات
کی اتنی اہمیت نہیں جتنی اہمیت رسولوں کی تعظیم کی ہے۔ تو جب تک رسول کی تعظیم نہ ہو، ان کی عزت و توقیر نہ ہو، تو لاکھ عبادات ہوں، اتنی عبادت اس کی کس کام کی رہی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادات اسی وقت کام آویں گی اور اسی وقت اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا جب انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعظیم و توقیر بجا لائی جائے۔ اب عقیدہ نمبر 26 بیان کیا جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 26 میں بیان کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو قائم رکھا ہے اور انہی سے یہ نسل چلی ہے، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں کہ وہ آدم کی اولاد ہیں، یعنی اولاد آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایک جان سے ساری دنیا کو، انسانوں کو پیدا فرمایا، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید 4 پارہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یعنی اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ ایک جان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور پھر انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا جو ان کی زوجہ ہے، اور اسی سے پھر نسل پاک چلی۔ تو نسل جو ہے اسی سے چلی، انسانی نسل، جیسے کہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ آپ کے وفات کے وقت کتنے لاکھ انسان تھے، یعنی آپ کی اولاد تھی۔ عقیدہ نمبر 27، سب میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، کہ حدیثوں میں بھی ذکر ہوا، جیسا کہ مسلم شریف میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلا رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا، تو انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے 20ویں پارہ سورہ عنکبوت میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یعنی بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 1000 برس 50 سال کم 950 برس ہو گئے، تو 950 برس ہدایت فرمائی۔ ان کے زمانے کے کفار بڑے سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، استہزاء کرتے، اتنے عرصے میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا
کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، ہٹ دھرمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کے ہلاک کی دعا کی۔ طوفان نوح آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچے، باقی سب کے سب اسی طوفان نوح میں غرق ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اسی میں غرق ہو گیا۔ تو غرض یہ کہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ لوگ کشتی میں سوار کر لیے گئے اور وہ لوگ بچے، اور باقی جتنے کفار تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے احکام کی بجاوری نہیں کی تو وہ سب غرق کر دیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم متعلق نبوت کا عقیدہ نمبر 28 کا درس دیں گے۔ عقیدہ نمبر 28 یہ ہے: انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں، کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، اور تعداد معین کرنے پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ لہذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ تعالی کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا واجب ہے، اور ان میں شرعاً جن کی تعیین ثابت ہے، مثلا قرآن و احادیث میں ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یا رسول ہیں، تو ان کی تعیین کے ساتھ ایمان لانا واجب ہے، اور جن کی تعیین ثابت نہیں، یعنی قرآن و حدیث میں کہیں ان کا بطور نبی یا رسول کے ذکر نہیں آیا، تو ان پر اجمالاً ایمان لانا کافی ہے۔ مثلا اس طرح کہ آمنت باللہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ انبیاء پر ایمان لانے کے بارے میں کسی تعداد کی تعیین پر یقین نہ کریں۔ عقیدہ نمبر 29، نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا رتبہ و مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ 5 حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین انس و ملک و جن و جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار
اور سب سے افضل بلا تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے 3 پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یعنی یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کچھ ان میں وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا، اور ان میں بعض کو درجوں بلند فرمایا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں یہاں اس بات سے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مراد ہے کہ انہیں سب انبیاء پر رفعت و عظمت بخشی، جیسا کہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں اور علامہ بیضاوی نے انوار التنزیل المعروف بتفسیر بیضاوی میں اور علامہ نصفی نے مدارک التنزیل المعروف بتفسیر نصفی میں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلالین میں، اسی طرح امام قسطلانی اور امام زرقانی اور علامہ شامی وغیرہم نے بیان کیا۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا افضل المرسلین اور سید الاولین والآخرین ہونا قطعی، ایمانی، یقینی، اذعانی، اجماعی مسئلہ ہے، جس میں اختلاف نہ کرے گا مگر گمراہ بددین بندے شیطان۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی فضل محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الانبیاء وعلی اہل السماء، یعنی بے شک اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء و ملائکہ سے افضل فرمایا۔ اس حدیث کو امام دارمی اور ابو یعلا اور طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ اللہ تعالی نے اور رسولوں کے لیے فرمایا، ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سے فرمایا، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سب لوگوں کے لیے رسول، تو حضور کو تمام انس و جن کا رسول بنایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، اور مخلوق ما سوا اللہ کے سب ہے۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں، میں نے 71 کتب آسمانی میں لکھا دیکھا کہ روز آفرینش دنیا سے قیامت تک تمام جہان کے لوگوں کو جتنی عقل عطا کی ہے وہ سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے آگے ایسی ہے
جیسے تمام ریگستان دنیا کے سامنے ریت کا ایک دانہ۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، یعنی وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر کہ اسے غالب کرے سب دینوں پر، اور خدا کافی گواہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور سید الاولین والآخرین کی وجہ سے آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت و برتری عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں 3 پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم سب سے بہتر امت ہو کہ لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی۔ آیات کریمہ بتا رہی ہیں کہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین تمام ادیان سے اعلیٰ و اکمل، اور حضور کی امت سب امتوں سے بہتر و افضل، تو لا جرم اس دین کا صاحب اور اس امت کا آقا سب دین و امت والوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ امام احمد و امام ترمذی و ابن ماجہ اور حاکم معاویہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها و اکرمها علی اللہ، تم 70 امتوں کو پورا کرتے ہو کہ اللہ کے نزدیک ان سب سے بہتر و برتر تم ہو۔ اب عقیدہ نمبر 30 آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 30 یہ ہے، تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوہڑے چماڑ کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ واضح رہے کہ نبی اگرچہ اللہ کا بندہ اور انسان ہے، مگر نبوت و رسالت ایک ایسا بلند و بالا منصب اور رتبہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں اپنی بارگاہ میں بڑی عزت و کرامت اور جاہ و حشمت بخشی ہے، انہیں اپنا خلیفہ یعنی اپنا نائب اور اپنی ذات و صفات کا مظہر بنایا ہے، اور بے شمار فضائل و کمالات سے نوازا، اور شرف و بزرگی میں تمام مخلوق سے ممتاز فرمایا۔ لیکن اسی روئے زمین پر ایک ایسا بدبخت فرقہ ہے جسے وہابیہ و دیابنا کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ نجدیوں کا فراش یعنی نجدیوں کا بستر بچھانے والا مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا،
کیا لکھتا ہے؟ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اس عبارت کے تحت خود دیوبندی مسلک کے مشہور عالم مولوی عامر اپنے مجلہ تجلی ماہ فروری و مارچ سن 1957 کے شمارہ میں لکھتا ہے، کیا اس کا صاف اور بدیہی مطلب یہ نہیں ہے کہ اولیاء و صحابہ تو ایک طرف رہے، تمام انبیاء و رسل اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہیں؟ کیسا خطرناک انداز بیان ہے، کتنا لرزہ دینے والے الفاظ ہیں۔ یہ سب کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ نبی کا اپنے زمانے کے تمام غیر نبی سے کامل تر ہونا اور جن کی طرف وہ احکام شرع کے ساتھ مبعوث ہوئے، خواہ یہ احکام اصولی ہوں یا فروعی، ان سب سے زیادہ جاننے والا ہونا واجب و ضروری ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ان احکام شرع میں سے کچھ نہیں سیکھا، اور رہی وہ باتیں جو امور دنیا سے متعلق ہیں، ان کو اہل دنیا کے طور پر نہ جاننا ان کے لیے مضر نہیں، لیکن یہ کہنا جائز نہیں کہ انبیاء دنیا کی باتوں سے کچھ نہیں جانتے، تاکہ ان کے بارے میں غفلت اور حماقت کا وہم نہ ہو کہ ان دونوں باتوں سے منزہ ہونا واجب ہے۔ اور وہ امور جو عقلاً و شرعاً واجب ہیں، انبیاء کے حق میں ان کی نقید عقلاً و شرعاً محال ہیں، اور اگر وہ امور شرعاً و عادتاً واجب ہے تو اس کی ضد شرعاً و عادتاً محال ہے۔ اب یہاں پر نقیض کی وضاحت کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ نقیض جو ہے وہ علم منطق کی ایک اصطلاح ہے۔ نقیض کا مطلب یہ ہے کہ دو قضیہ کا ایجاب و سلب میں اس طرح مختلف ہونا کہ بذات ہی ہر ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب لازم آئے۔ یعنی اگر پہلی بات سچ ہے تو اس کی نقیض بالکل اس کے الٹ یعنی جھوٹ ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک میں ایسی مثال دیتا ہوں کہ علماء منطقین کے نزدیک تناقض کی 8 باتوں میں اتحاد ہونا شرط ہے، تو ایسی مثال دوں کہ اس میں 8 باتوں میں اتحاد بھی ہو جائے اور یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے۔ مثلا ابو زید یقرأ فی المسجد، اس کی نقیض آئے گی ابو زید لا یقرأ فی المسجد۔ تو پہلے والے جملے کا معنی ہوا کہ زید کا باپ مسجد میں پڑھتا ہے، اور جو اس کی نقیض ہے ابو زید لا یقرأ فی المسجد، زید کا باپ مسجد میں نہیں پڑھتا ہے۔ اب اس مثال میں دونوں قضیہ کا موضوع ابو زید ہے تو اتحاد موضوع ہو گیا، اور دونوں قضیہ کا محمول یقرأ ہے تو محمول میں بھی اتحاد ہو گیا۔ دونوں کا مکان ایک ہے
یعنی مسجد میں ابو زید پڑھتا ہے اور مسجد میں ابو زید نہیں پڑھتا ہے تو دونوں کا مکان ایک ہو گیا، تو اتحاد مکان بھی ہو گیا، اور دونوں کا زمانہ بھی ایک ہو کہ وہ بھی زمانے حال یا استقبال اور دوسرا بھی زمانے حال یا استقبال ہے، اور دونوں قضیوں میں ابو زید کا بالقوا یا بالفعل پڑھنا نہ پڑھنا ایک ہے، تو اس میں بھی اتحاد ہو گیا، اور دونوں میں زبان کی حرکت ہونے نہ ہونے کی شرط ایک ہی ہے، تو وحدت شرط بھی پالی گئی۔ دونوں قضیہ میں محمول قراءت کا ثبوت یا نفی کل موضوع کے لیے ہے۔ 8ویں شرط، دونوں میں ابو کی اضافت زید کی طرف ہے، تو اضافت بھی پالی گئی، تو یہ نقیض کا معنی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔